اچھا جی، تو میں آج اس ویڈیو کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مغربی سوسائٹی کے اندر جو عیسائی لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ رسپیکٹ کا یہ عالم ہے کہ ان کو خدا مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کی موویز کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ ایک انسان کی صورت میں پورٹرے کر کے ان کی شکل دکھاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر جوکس بناتے ہیں۔ کئی فلموں کے اندر ان کا مذاق بنایا گیا ہے، اور ایون کہ کئی ایسے مزاحیہ رولز کے اندر ان کو دکھایا گیا ہے کہ لوگوں نے اتنی بار اس چیز کو دیکھ لیا ہے کہ یہ ان کے لیے بالکل نارمل سی بات بن گئی ہے۔ اب اس چیز کے خلاف وہ نہ تو کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں، نہ ہی کوئی بات کرتے ہیں۔ اب اس طرح کی جو مینٹیلٹی ہے نا، اس کو بنانے کے لیے کئی سال لگتے ہیں، یہ کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے، اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کھیل کچھ اس طرح سے کھیلا ہے کہ مذہب کو ہر کسی کا پرسنل معاملہ بنا کر چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ ہر کسی کو فریڈم آف سپیچ ہے، کوئی بھی چاہے تو آپ کی مذہبی رسومات کے اوپر، آپ کے عقائد کے اوپر، یا آپ کے مذہب کے اوپر ایون کہ فریڈم آف سپیچ کے ذریعے بات کر سکتا ہے۔ یہ چیز وہاں پر انٹروڈیوس کروا دی گئی ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ مذہب ہر کسی کا پرسنل معاملہ بن گیا ہے، حالانکہ یہ پرسنل معاملہ نہیں ہے کسی کا، کیونکہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، یہ اگر ہر کسی کا پرسنل معاملہ بن جائے تو پھر آپس میں اتحاد ٹوٹ جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر اس کے کسی جسم کے ایک حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو آٹومیٹیکلی اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کی تو خوبصورتی یہی ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے، اور وہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اسی ایکا کو اور اسی طاقت کو ختم کرنے کے لیے مغرب کی صہیونی طاقتوں نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے۔ مذہبی طبقے کے خلاف انہوں نے نفرت کو اس قدر ابھارا ہے، اس قدر ذہن سازی کی ہے کہ لوگوں کو اب بالکل یہ نارمل سی بات محسوس ہوتی ہے۔ اور یورپ کے اندر یہ ذہن سازی کیسے کی گئی ہے اور کتنی کامیابی سے چل رہی ہے، اور اب ایسا مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حال ہی میں پاکستان کے اندر ایک مووی ریلیز ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہے زندگی تماشا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس مووی کے اندر جو کچھ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے، آپ کو سن کر یقین ہی نہیں ہوگا۔ دراصل اس ڈرامے کا مرکزی خیال وہ علماء حضرات یا عالم دین لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ پہلے ہی سوچتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پاک صاف ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کے بارے میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ لوگ انتہائی گرے ہوئے ہیں، اتنے گرے ہوئے کہ یہ مسجدوں کے اندر لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے ہیں۔ لیکن اس فلم کے اندر تو حد یہ ہو گئی ہے کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک عالم دین ہے جس کے اپنے سگی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ استغفر اللہ، کین یو بلیو؟ باقی ٹریلر کی باتیں تو بعد میں کریں گے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے ناجائز تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ چاہے کوئی مسلمان نہ بھی ہو، کافر بھی ہو، یا کافر کو بھی چھوڑیں، کوئی لادینیت رکھنے والا شخص ہو جسے مولد کہتے ہیں، کیا وہ بھی اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کبھی سوچ سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر ایک مسلمان عالم دین کے اوپر باقاعدہ مووی اسی کریکٹر کے اوپر بنائی گئی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ اس سب کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ مزید آپ ٹریلر کے اندر اگر آگے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی بدفعلی کے اندر وہ مصروف ہوتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں کہ ایک لڑکا اچانک سے مولوی صاحب کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے، اور وہ ویڈیو پوری دنیا کے اندر مشہور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مولوی صاحب ہوتے ہیں لڑکے کو آگے کہتے ہیں کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے عالم دین کی، ہم عالموں کی بے عزتی کی ہے۔ تو جواب میں لڑکا کہتا ہے کہ تم کون سا دودھ کے دھلے ہو، تم بھی تو مسجدوں کے اندر بچے بازی کرتے رہتے ہو، یعنی کہ مسجدوں کے اندر بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اس مووی کے ذریعے کیا مقصد دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کی کیا ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اس سب کا مقصد آپ کی ذہن سازی ہے، اور عوام کے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھانا ہے کہ علماء کرام، خاص طور پر مسلمان عالم دین، انتہائی ایک غیر مہذب طبقہ ہے، یہ بہت ہی بد کردار طبقہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اس سے پہلے پاکستان کی ریلیز ہونے والی فلم بول کے اندر دکھایا گیا کہ ایک امام مسجد کے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت ہی غلط تعلقات تھے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا زیادہ سخت تھا اور کتنی کن ذہنیت کا مالک تھا وہ۔ اب دیکھیں بار بار وہی چیزیں نا رپیٹ ہو کر آ رہی ہیں، یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں، لیکن بار بار یہ فنڈنگ ہوتی ہے ان کو، باقاعدہ یہ صہیونی طاقتیں باقاعدہ اس طرح کی مینٹیلٹی کے لیے فنڈنگ کرتی ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے۔ دراصل اس کی سٹرنگز، اس کی رسیاں پیچھے سے کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے، اور یہ باقاعدہ فلمیں جو اتنا زیادہ بجٹ کے ساتھ بنائی جاتی ہیں ان کو باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے، کیونکہ آپ ایک بار کنڈیم کریں گے، 2 بار آپ اس کو کنڈیم کریں گے، 3 بار کریں گے، لیکن چوتھی بار آپ خاموش ہو جائیں گے کہ یار میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ آپ اس کو ہار مان کر بیٹھ جائیں گے اور اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن اس کا خمیازہ آپ کی نسلیں بھگتیں گی۔ ان کے دل کے اندر ان فلموں کو دیکھ کر ایک داڑھی والے شخص سے، ایک عالم دین سے جو نفرت پیدا ہوگی،
وہ ہمیشہ ان کی زندگی میں رہے گی اور اپنے بچوں کو بھی وہ یہی تربیت دیں گے۔ ایک ڈرامہ بڑا مشہور ہوا جس کا نام ہے میرے پاس تم ہو۔ یار کسی بندے کے سامنے آپ یہ نام لے لینا کہ میں نے یہ ڈرامے کی ایک ایپیسوڈ بھی نہیں دیکھی، حالانکہ میں نے ایک ایپیسوڈ نہیں دیکھی اس ڈرامے کی، تو لوگ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے انہونی بات کر دی ہے کہ ایسا پاسبل کیسے ہے۔ لیکن اس ڈرامے کا جو مرکزی کردار ہے وہ مجھے پتہ چلا ہے، اس کی مرکزی سٹوری یہ ہے کہ ایک عورت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بے وفائی کر کے کسی اور شخص کے ساتھ رہنے کے لیے چلی جاتی ہے بنا نکاح کے، یعنی کہ جسے زنا کہہ سکتے ہیں صحیح معنوں میں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک کے ڈرامے ایک معاشرے کا عکاس ہوتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، کیا کچھ ریئلٹیز ہیں، تاکہ لوگوں کو اس کی حقیقت پتہ چلے۔ آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ کسی اسلامی معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کچھ پیسوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چاہے جتنے بھی پیسے ہوں، اپنے مرد کو دھوکہ دے کر اپنے مرد کے ساتھ بے وفائی کر کے اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ ایسا تو یورپی معاشروں میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک کے بعد ایک اسی طرح کی سیریز کے اندر یہ موویز بنتی جا رہی ہیں اور آپ کی ذہن سازی کے لیے بن رہی ہیں، اور اسی لیے بن رہی ہیں کیونکہ آپ لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، ان کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کے خلاف سخت ایکشن لیں۔ ابھی میں نے ریسنٹلی پڑھا کہ جب سوشل میڈیا پر اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا تو سندھ گورنمنٹ نے باقاعدہ نیوز پیپر میں آیا کہ اس پر پابندی لگا دی مووی کی ریلیز پر۔ آپ بھی اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں اور اس کو پوری دنیا تک پھیلائیں تاکہ اس کو پھیلنے سے پہلے روکا جا سکے۔ بس میری یہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اویئرنیس کے طور پر، تاکہ باقی لوگوں کے اندر بھی اس کے متعلق اویئرنیس آئے اور آپ ایک کڑی بن سکیں جن کی وجہ سے یہ اویئرنیس دور تک پہنچ سکے، اور یہ لوگ دوبارہ فریڈم آف سپیچ کا سہارا لے کر ہمارے علماء کے کردار کو ڈیمیج نہ کر سکیں، دوبارہ کبھی علماء کرام پر اس طرح کا وار نہ کر سکیں۔ ہمارے علماء کرام ہمارے وارث ہیں، ہمارا سرمایہ ہے۔ کالی بیڑیں ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، ہر طبقے کے اندر ہوتی ہیں، لیکن علماء کرام ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں، ہمیں دین کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو کے اندر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔